ایک امریکن کمپیوٹر سائنٹسٹ نے آج سے 40 سال پہلے کچھ پریڈکشنز کی تھیں کہ 20 سالوں کے بعد اس دنیا میں کیا کچھ رونما ہونے جا رہا ہے، کون سی ایسی نیو ڈیوائسز آئیں گی، ایسی ٹیکنالوجیز آئیں گی جو کہ پرانی ایجادات کو ریپلیس کر دیں گی۔ اس دور کا انسان کیسا ہوگا، یعنی کہ یہ پریڈکشنز آج سے تقریباً کوئی 1980-1970 کے دور میں کی گئی تھی اور یہ پریڈکشنز ثابت ہوتی تھی سن 2000 تک۔ تو اس کی پیشن گوئی میں سے کچھ پیشن گوئی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سپر کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں انسانوں کے دماغ کی کیپیسٹی کو پار کر جائیں گے، یعنی کہ انسانوں کے دماغ کی کیپیسٹی سے باہر چلے جائیں گے، اور یہ ہوا بھی کیونکہ 2000 سے پہلے ہی سپر کمپیوٹرز اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انسانوں کو وہ ریپلیس آسانی سے کر پائے۔ کمپیوٹر دماغ کے ہر فنکشن کو ری بلڈ کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ یہ سچ ہو چکے کیونکہ آج کے دور میں جو ہے اینی ٹائپ آف برین سرجری وہ کمپیوٹر آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے ایکس رے مشینز ہیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بیماری کا بھی کمپیوٹر کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں۔ تیسری پیشن گوئی ہے ٹو دی ایجوکیشن پروسیس۔ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک پرپس پہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک سینٹرل چیز ہو جائے گی ایجوکیشن کے لیے۔ مطلب کہ جس طرح پہلے دور میں ہوتا تھا کہ لوگ کتابوں میں اپنے علم کو رکھتے تھے، اپنے علم کو چھپاتے تھے اور اسی علم کو پھر آگے طلباء تک پہنچاتے تھے، اب وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اب جو ہے کمپیوٹر ان کتابوں کی جگہ لے لے گا اور جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ کمپیوٹر میں اسٹور کیا جائے گا، اور جتنا بھی ایجوکیشن کا نظام ہے اس کا سینٹر جو ہے وہ کمپیوٹر ہوگا، کمپیوٹر کا دماغ ہوگا۔ اور زیادہ تر لوگ پریفر کریں گے آف لائن کے بجائے آن لائن ریڈنگ کرنے کو، اور یہ بھی 1999 میں ہو گیا تھا کہ امیزون نے ایک ایسی سروس لانچ کی جس میں آپ آن لائن بک خرید اور بیچ سکتے تھے۔ اس کے بعد امیزون نے اور بھی اپنے بہت سارے پروڈکٹس لانچ کیے، اور اس میں سے ایک پروڈکٹ تھا امیزون کا ٹیبلٹ، جس میں کہ وہ آن لائن بک سیل کرتا تھا۔ تقریباً کوئی 1000-2000 کے قریب بکس اس میں آپ کو ملتی تھی۔ تو وہ یہ بھی سچ ہو گیا کہ اب لوگ آف لائن پڑھنا زیادہ پریفر نہیں کرتے ایز کمپیئر ٹو آن لائن پڑھنے کے۔ سوشل میڈیا کا جو دور ہے کہ اس میں ہر بندہ خبر وہ الیکٹرانک پڑھ لیتا ہے، اس کو کسی نیوز کی، کسی اخبار کی، کسی نیوز پیپر کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ نیوز پیپر ہر صبح کو آپ کی دکان، آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچایا جاتا تھا، اب وہ چیز نہیں رہی۔ اب جو ہے وہ آپ صبح فون چیک کرتے ہو، آپ 10 سے 100 میسیجز آ جاتے ہیں کہ بھئی ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، آج کی اکانومی کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کو جو ہے چیک ان بیلنس آپ کے موبائل کے اندر مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے سچ ثابت ہوا، اور یہ جو امریکن سائنٹسٹ ہے رے کرزویلی، اس کی بتائی ہوئی 80 سے 90% پریڈکشنز جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، یعنی کہ اس نے جتنی بھی پیشن گوئی کی ہے اس کی زیادہ تر چانسز یہ ہے کہ وہ سچ ثابت ہوتی ہیں۔ اور اسی کے بیس پر جو ہے میں آج آپ کو اس کی فیوچر میں کی گئی پریڈکشنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ اس نے ہم انسانوں کے لیے فیوچر میں کنڈکٹ کی ہیں، یعنی کہ وہ پریڈکشنز اس نے کوئی کسی تکے کے بیس میں نہیں، بلکہ اس نے اپنی سالوں کے ریسرچ، سالوں کی جو ہے اس نے اپنی جاب سے ڈیٹیلنگ حاصل کرنے کے بعد یہ پریڈکشنز کی ہیں۔ اور یہ پریڈکشنز اگر اس نے کی ہیں تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں سچائی کی بات ہوگی، کچھ نہ کچھ پرسنٹ سچائی کا لازمی ہوگا۔ 100% جھوٹ بھی نہیں ہو سکتا، 100% سچ بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلی پیشن گوئی تو اس نے جو کی ہے کہ اے آئی سن 2029 تک ایک ٹیسٹ ہے جو کہ امریکہ میں جو کمپیوٹر کا بانی تھا ایلن ٹیورنگ، اس کے نام پہ ٹیسٹ رکھا جاتا ہے کہ بھئی وہ ٹیسٹ مشینوں سے لیا جاتا ہے کہ مشین اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ وہ انسانوں کے دماغ کو سمجھ، مطلب ٹیورنگ ٹیسٹ کا آل اوور مقصد یہ ہے کہ ایک کھلا سا مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ 2 کمرے، ایک کمرے میں انسان کو بیٹھا ہے، دوسرے کمرے میں ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، تو انسان ایک نارمل انسان بینگ لایا جائے گا، کوئی بھی ایک نارمل، مطلب کہ نہ کوئی بڑا عہدیدار ہو، نہ کوئی سائنٹسٹ ہوگا، نہ کوئی کمپیوٹر انجینئر، ایک سادہ سے نارمل سا پرسن لایا جائے گا، اس کمرے میں بٹھایا جائے گا، اور دوسرے کمرے میں ہوگا کمپیوٹر۔ تو نارمل پرسن سے کمپیوٹر کی بات کروائی جائے گی اور اس کو سے جو ہے بات چیت کرنی ہوگی، اور جب یہ ٹیسٹ ختم ہوگا تو اگر تو اس انسان کو یہ فیل نہیں ہوا کہ وہ کمپیوٹر سے بات کر رہا تھا کسی انسان سے، تو سمجھ لو کہ ٹیورنگ ٹیسٹ اے آئی نے پاس کر لیا ہے، جو کہ یہ بہت ہی خوشی کی بات بھی ہے اور تھوڑا ڈرنے والی بات بھی ہے، کیونکہ اب جو ہے مشین وہ مشین نہیں رہی جو کہ ہم انسان سوچتے ہیں۔ اب مشین جو ہے ٹیورنگ ٹیسٹ کو پاس کر لے گی، اور جب یہ ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا خرافات اس دنیا میں وقوع پذیر ہوں گے، وہ تو بات کی بات ہے۔ فی الحال ہم اے آئی اس لیول تک پہنچی نہیں ہے۔ 2045 تک اس کی جو ہے پیشن گوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ مرج ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے اگر ڈی سی کی فلمیں دیکھی ہوں تو اس میں ایک کریکٹر ہے سائبورگ نام سے، یعنی سائبورگ جو ہے وہ آدھا انسان ہے اور آدھے سے زیادہ وہ مشین ہے، مشین پر کام کرتا ہے، اس کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ ایک روبوٹ چلاتا ہے، اس کے ہاتھ کی جو موومنٹ ہے، جو اس کے ہیڈ کی موومنٹ ہے، جو اس کے خون کی روٹیشن ہے پورے جسم میں، اس کی جو ٹانگیں ہلتی ہیں، ہر چیز اس کی جو ہے جسم میں وہ بائی مشینز پرفارم ہوتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سائبورگ، یعنی کہ ہاف ہیومن اور ہاف مشین، یا ہاف سے زیادہ مشین یا لٹل بھی ہیومن، یعنی کہ ہیومن اتنا ہوگا کہ اس کے بعد دماغ ہوگا، سانس لے رہا ہوگا بس وہ، اور باقی آدھے سے زیادہ وہ مشین میں ریپلیس ہو چکا۔ اس کو کہتے ہیں سائبورگ، یعنی کہ انسان سائبورگ بن چکا ہوگا۔